اب آپ کے پاس کنویکشن کرنٹس ان ایئر. Gases also expand on heating, thus convection currents are easily set up due to the differences in densities at air at various parts in the atmosphere. جیسے کہ آپ پہلے صرف ملے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹماسفیئر میں ایئر کی ڈینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یعنی تھرو آؤٹ ڈینسٹی ایئر کی سیم نہیں ہوتی. ہم نے چیپٹر نمبر 7 میں پڑھا تھا ویریشن ان ایٹماسفیرک ٹیمپریچر. اس میں کیا تھا آپ کے پاس کہ ہر جگہ ایئر پریشر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ایئر پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے. مے بی کہ آپ کے ایریے کے اندر ہی کسی جگہ پہ ٹھنڈ ہو، یعنی کسی جگہ پہ ایئر کی ڈینسٹی چینج ہو اور کسی جگہ پہ ایئر کی ڈینسٹی چینج ہو سکتی ہے، یعنی ڈفرینٹ ہوگی. تو آپ کے پاس کنویکشن کرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں ایئر کے اندر ڈیو ٹو ڈفرینس ان ڈینسٹیز. اب آپ کے پاس کنویکشن کرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یوز کیا کہاں ہوتے ہیں؟ کنویکشن کرنٹ سیٹ اپ بائی الیکٹرک اور گیس کول ہیٹر ہیلپس ٹو وارم آور ہاؤسز اینڈ offices. Central heating systems in building works on the same principle. By convection currents occur a large scale in nature. The day-to-day temperature changes in temperature atmosphere result from the آپ کے پاس ڈفرینٹ طریقے سے کنویکشن کرنٹ بھی آپ کے پاس بالکل اسی طریقے سے گھروں کے اندر کام آتے ہیں جس طریقے سے آپ کے پاس انسولیٹر اور کنڈکٹرز یوز ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ کے گھروں میں ہیٹرز یوز ہوتے ہیں الیکٹرک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کول ہیٹرز آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کے گھروں کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے اندر سے نکلنے والی ہیٹ کی فارم ہے، یعنی وہ آپ کے پاس کنویکشن کرنٹس کہلاتے ہیں. جو آپ کے پاس لیپ اسپیڈس بنتے ہیں وہ آپ کے پاس کنویکشن کرنٹ کہلاتے ہیں. آپ اس سے بلڈنگ کو گرم کرتے ہیں، آپ اپنے آفیسز کو گرم رکھتے ہیں، یعنی ایسے ایریاز جہاں پہ کہ آپ یوز کرتے ہیں اپنی آس پاس کے ایریا کو گرم کرنے کے لیے. وہ آپ کا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا آفس بھی ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کا روم بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ آپ کو کنویکشن کرنٹس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو کنویکشن کرنٹس کی اگزامپل آپ ڈیلی سننے میں آتی ہے وہ لینڈ بریز اور سی بریز ہوتے ہیں. دو طرح کی ہوائیں آپ کے پاس چلتی ہیں، ایک جو ہوتی ہے وہ لینڈ بریز ہوتی ہے اور دوسری آپ کے پاس سی بریز ہوتی ہے، اور یہ عموماً آپ کے پاس ساحل سمندر پر ہی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سی بریز کی. لینڈ اینڈ سی بریزز آر دا ریزلٹ آف کنویکشن. On hot day the temperature of the land increases more quickly than sea. آپ کے پاس دن کے وقت جو مٹی ہوتی ہے، جو ریت ہوتی ہے، وہ جلدی گرم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سی. یعنی سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کم گرم ہوتا ہے اور آپ کے پاس ریت جلدی ہی گرم ہو جاتی ہے. اٹ از بیکاز اسپیسیفک ہیٹ آف لینڈ از مچ اسمالر ایز کمپیئر ٹو واٹر. اس کی وجہ آپ کے سامنے بتا دی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو اسپیسیفک ہیٹ ہے واٹر کی وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لینڈ، یا یو کین سے کہ اسپیسیفک ہیٹ آف لینڈ از مچ اسمالر ایز کمپیئر ٹو واٹر. تو جو آپ کے پاس دا ایئر ابو لینڈ گیٹس ہاٹ اینڈ رائزز اپ. اب جو آپ کے پاس ہوا جو ہوتی ہے لینڈ کے اوپر، زمین کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے، ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہوا آپ کے پاس گرم ہو کے پھیل گئی اس کی جگہ لینے کے لیے سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ہوائیں اس گرم ہوا کی جگہ لے لیتی ہیں. یعنی وہ ہوا جو کہ آپ کے ایٹماسفیئر میں موجود تھی زمین کے اوپر، وہ گرم ہو کے پھیل گئی اور اس کی جگہ سے جو ہوا آپ کے پاس سمندر سے آئی اور اس نے اس کی جگہ لے لی، وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے؟ سی بریز کہلاتی ہے. اور رات کے وقت آپ کے پاس جو ریت ہوتی ہے، جو لینڈ ہوتی ہے، وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹر، کیونکہ آپ کے پاس جو واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ جلدی گرم بھی نہیں ہوتا اور جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے، پہلے آپ اگر پانی کو گرم کرتے ہیں تو پانی کو گرم کرنے کے اور اس کو ٹھنڈا کرنا آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر برف وغیرہ نہ ڈالیں. برف بھی ڈالنے کے باوجود آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کافی ساری دیر لگتی ہے. تو اسپیسیفک ہیٹ کے زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے آپ کے پاس کہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لگتی ہے اور گرم ہونے میں بھی دیر لگتی ہے. بالکل اسی طرح جب رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے پاس زمین جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین کی اسپیسیفک ہیٹ واٹر سے کم ہے. جتنی جلدی زمین گرم ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اپنے اندر سے ہیٹ کو نکال کے اتنی ہی جلدی آپ کے پاس ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہوائیں جو ہیں وہ سمندر کے اوپر گرم ہو جاتی ہیں. رات کے وقت جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہو کے آپ کے پاس پھیل جاتی ہے، یعنی ایکسپینڈ کر جاتی ہے، ہوا کے اندر ہو جاتی ہے ہلکی ہو کے، اور وہیں سے آپ کے پاس جو کہ زمین کی طرف سے ٹھنڈی ہوا اس کی آ کے جگہ لے لیتی ہے اور وہ آپ کے پاس سی بریز کہلاتی ہے. سو اسے لینڈ بریز کہلاتی ہے.